السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. کہا جاتا ہے اچھا استاد وہی ہوتا ہے جس کی طرف بچے دوڑ کے آتے ہیں، نہ کہ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سب کچھ بتاتا ہے جس کا اس کو پتا ہے. کورس تو صرف کتابیں پڑھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. آدمی بناتے ہیں. ہم سب کچھ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو زندگی نہیں پڑھاتے. ہمارے ہاں سر ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، ہمارے ہاں جسٹ کوالیفیکیشن دی جا رہی ہے. آپ کوالیفائی کر گئے میٹرک میں، آپ انٹر میں چلے گئے، آپ کوالیفائی. اچھا، سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں اساتذہ کو کیا درپیش ہے؟ میرے خیال میں استاد کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ استاد بنے. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی بات ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ محمد نعیم دیرت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں استادوں کے بارے میں. استاد کسی بھی معاشرے کا ایک اہم پلر ہوتے ہیں اور استاد کے ذریعے سے ہی قومیں بنتی ہیں، اور ہم ایسی ہی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت استادوں کی صدارت کر رہے ہیں. میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. آپ جمعیت اساتذہ پاکستان کے صدر ہیں اور آپ کا نام ہے پروفیسر حافظ عتیق اللہ عمر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج گرامی ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. آپ کا شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. اچھا، یہ بات درست ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہو تو اس میں جو کلیدی کردار ہے، جو عزت کا مقام ہے، وہ استاد کو ملنا چاہیے. کیسے؟ دیکھیے، انسانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام کے تمام مسائل کا حل تعلیم میں ہے، اور تعلیم صاف ظاہر ہے اس کا ذریعہ استاد ہے. اور جتنا بھی جس پروفیشن کو یا جس پرسنالٹی کو جتنا بھی زیادہ آپ عزت احترام دیں گے اتنا زیادہ اس ڈپارٹمنٹ میں آپ گرو بھی کریں گے. بالکل. تو اس اعتبار سے یہ کہنا 100% درست ہے کہ اگر آپ استاد کو معاشرے میں ایک معزز مقام دیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ آپ پھر ایک کامیابی اور ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں. اچھا پروفیسر صاحب، آپ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے گا. آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں گجرانوالہ کی تحصیل ہے وزیر آباد، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے بڑا مشہور اور تاریخی گاؤں ہے سودرا. یعنی آپ تو پھر ہمارے شہر کے ہوئے. جی بالکل، گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد کے قریب سودرا ہے اور سودرا کی میری پیدائش ہے. بٹ یہ ہے کہ بڑی ارلی ایج میں جب میں 3-4 سال کا تھا تو ہم شیخوپورہ کے قریب ایک اور بہت بڑا گاؤں ہے فیروز وٹواں، وہاں پر میرے والد محترم جو ہے وہ شفٹ ہو گئے اپنے تعلیمی سلسلے میں. تو ان کا تعلق بھی تعلیم کے ساتھ تھا اور تبلیغ کے ساتھ تھا. تو پھر میں نے میٹرک بھی وہاں سے کیا، اپنا جو ہائی اسکول ہے گورنمنٹ ہائی اسکول سے. اس کے بعد پھر میں حفظ القرآن کے لیے فیصل آباد چلا گیا. پھر میں نے 1 سال سے کم عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد میں لاہور آیا، گارڈن ٹاؤن میں ایک مرکز میں نے تجوید القرآن جو قرات کا کورس ہوتا ہے قرآن پاک کی وہ مکمل کیا. وہ 2 سال کا ہوتا ہے، میں نے تقریباً 6-7 ماہ میں اس کو مکمل کر لیا. پھر میں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے اپنی جو اسکول اور کالج کی سٹڈیز ہیں اس کو میں نے کنٹینیو کیا. میٹرک اور ایف اے میں نے پرائیویٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے 7 مختلف سبجیکٹس میں، جس میں اردو، عربی، انگلش، اسلامیات، پاک سٹڈیز، کمپیوٹر سائنسز اور پول سائنسز جسے ہم سیاسیات کہتے ہیں، اس میں پھر میں نے ماسٹرز کیے. آپ کو ایک ماسٹر پہ یقین نہیں تھا؟ ہاں، یہ سوال آپ کا بالکل درست ہے. اصل یہ تھا کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو فیلڈ ہے خاندانی، وہ یہ تبلیغ کا میدان تھا. تو مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ جو تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، جو ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو پبلک کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کا نالج ہونا چاہیے. آپ کے پاس جمعیت اساتذہ پاکستان کی صدارت ہے، تو بہت ساری جماعتیں پہلے بھی بن چکی ہیں. اب اس نئی جماعت کی بنانے کی وجہ کیا تھی؟ جمعیت اساتذہ پاکستان بلا شبہ باقی تمام کی تمام اساتذہ تنظیموں سے 2 وجہ سے ہٹ کے ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ اوور آل ہی ایسا ہوتا ہے جب بھی کوئی تنظیم بنتی ہے نا، وہ رائٹس کے لیے بنتی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، عورتوں کے حقوق کی، مردوں کے حقوق کی، مزدوروں کے حقوق کی، اساتذہ کے حقوق کی. موسٹلی ہمارے ہاں جو یہ
تنظیمات ہیں ٹریڈ یونینز کے طور پہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ہم ان کو بالکل ان کی نفی نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو سیکنڈ کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ ہو رہا ہے اور اساتذہ تنظیمات میں بھی یہی تھا کہ رائٹس کے لیے کام کیا جا رہا ہے. مطلب آپ اپنی تنخواہوں کے لیے نکل پڑے ہیں, آپ کی اسکیلنگ کے لیے پرابلم ہے, آپ اس کے لیے نکل پڑے. جو استاد کے فرائض ہیں اس پہ بہت کم کام ہوا ہے. ہم بینگ جمعیت اساتذہ پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی چاہیے, اور آج بھی اس معاشرے کا سب سے ریسپیکٹیبل جو ہے یا سب سے ریسپیکٹڈ جو ہے نا یہی شعبہ ہے. یعنی آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے, تھوڑا فرق ضرور آیا ہوگا لیکن استاد کو عزت آج بھی ملتی ہے. ایک عام آدمی بھی اچھے استاد جو استاد ہے, جس کو ایکچوئل استاد جو ہے, کہا جاتا ہے اچھا استاد وہی ہوتا ہے جس کی طرف بچے دوڑ کے آتے ہیں, نہ کہ دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے جو چیز آپ کی میٹر کرتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی ذات, اس کے بعد آپ کی ہوتی ہے بات. یہ بڑی خوبصورت بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. کہیں بھی جا کے آپ کچھ منوانا چاہتے ہیں نا تو اس کا پیٹرن یہی ہے, آپ پہلے ذات منوائیں گے پھر آپ اپنی بات منوائیں گے. بالکل ایسے آپ چلے جائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں تو 40 ایئرس تک انہوں نے اپنی ذات منوائی ہے, یعنی 40 سال. اور پھر آپ نے جب کلیم کی ہے نبوت تو سب سے پہلی بات ہی کیا کی ہے کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے, میری لائف تمہارے سامنے. یعنی اپنی زندگی کی بنیاد پہ اپنی نبوت منوائی ہے. بالکل اپنی نبوت کی بنیاد پہ اپنی زندگی نہیں منوائی. تو پیٹرن یہی ہے کہ پہلے آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے, لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ کریں, لوگ آپ کو آئیڈیلائز کریں, لوگ آپ سے انسپائر ہوں, تو پھر یہ ضروری ہے. اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ صحیح اور اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ جس کو بلانا نہ پڑے بچوں کو, بلکہ بچے خود اس کی طرف اٹریکٹ ہو, لوگ اس کا ویٹ کریں, لوگ اس کے لیکچر کا انتظار کریں, لوگ اس کے لیکچر کو مس کریں. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں, چونکہ یہ آن ایئر جائے گا اور میرے اسٹوڈنٹس بہت سارے اس کو سنیں گے, وہ اس بات کی گواہی دیں گے. مجھے 15 سال پرانا بھی اسٹوڈنٹ ملتا ہے تو مجھے ایک بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے سر ہم آپ کے لیکچر کو بہت مس کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2 یہ ہے, ایک اچھا ٹیچر, جیسا آپ نے بات کی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا. اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سب کچھ بتاتا ہے جس کا اس کو پتا ہے. کورس تو صرف کتابیں پڑھاتے ہیں, آدمی بناتے ہیں, آدمی بناتے ہیں. تو یہ والا سلسلہ جو ہے یہ آج کے ٹیچر کے اندر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے کے نمبر اچھے آ جائے. اب ٹھیک ہے, آپ نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے, بالکل لگی, گریڈنگ اچھی ہونی چاہیے, اچھی بات ہے, وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. بٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بن کیا رہا ہے. آپ نے 1100 میں سے 1100 نمبر دلوا دیا, بچے کو اپنا انٹروڈکشن نہیں کروانا آتا, آپ نے اس کی پرسنالٹی کو گروم ہی نہیں کیا. ایسا ہی ہے. تو ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سب سکھاتا ہے, اس کو مینرز بتاتا ہے, اس کو زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے. ہم سب کچھ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو زندگی نہیں پڑھاتے. اچھا, سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں اساتذہ کو کیا درپیش ہے؟ میرے خیال میں استاد کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ استاد بنے. ٹیچر کو ٹیچر بننا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کو یہ سمجھنا ہے کہ ٹیچنگ ہوتی کیا ہے. کیا ٹیچنگ صرف پڑھانے کا نام ہے؟ ہمارے ہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی جسارت کروں گا یہ کہنے کی, ہمارے ہاں سر ایجوکیشن نہیں دی جا رہی, ہمارے ہاں جسٹ کوالیفیکیشن دی جا رہی ہے. آپ کوالیفائی کر گئے میٹرک میں, آپ انٹر میں چلے گئے, آپ کوالیفائی. اس کی ریزن میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ان پڑھ آدمی جس نے اسکول کالج کو جکھا بھی نہیں, وہ بھی گالی دیتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے. اور آپ بھی پڑھے لکھے ہیں اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں, وہ بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, اور ہمارا پڑھا لکھا بچہ جو ہے وہ بھی بدتمیزی کر رہا ہے. سر ویئر از دا ایجوکیشن؟ تعلیم کہاں پہ ہے؟ تعلیم تو کہیں نہیں ہے. ڈگری میں نے دے دی ہے, نمبر میں نے 1100 آؤٹ آف 1100 دے دیے ہیں, لیکن میں نے اس کو کیا یہ سکھایا کہ بیٹا تیرے مینرز کیسے ہونے چاہیے. میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از اے چینج. یہ ایک تبدیلی ہے, وہ تبدیلی جو اندر آنی ہے, جس کے بارے میں بابا جی بلے شاہ نے کہا تھا کہ مسجد دی نہ مندر دی, گلے ساری اندر دی. اندر نہیں تبدیل ہوا, آپ کے مینرز نہیں بدلے, آپ کے ایٹیٹیوڈز نہیں بدلے, آپ نے لوگوں کو مطلب آپ سے بات ہی کرنا نہیں آتی, اپنے بچے کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے حفظ مراتب کیا ہیں, بڑے کیا ہوتے ہیں, چھوٹے کیا ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں سکھائیں, اٹ سیلف جو پڑھنے والی سب سے بڑی چیز ہے وہ زندگی ہے. لائف تو ہم نے پڑھائی نہیں بچے کو, زندگی نہ میں نے بولنا سکھایا, نہ میں نے پڑھنا سکھایا. مثلا میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں, اگر میں نے بچے کو 2 سال پڑھایا یا 1 سال پڑھایا, میں نے اس کو یہی نہیں بتایا کہ بیٹا مسلمان کھانا کس طرح کھاتا ہے,
مسلمان کے کھانے کے آداب کیا ہیں, اس کے بولنے کے آداب کیا ہیں. اسلام نے تو سب سکھایا نا, لیکن میں چونکہ باؤنڈ ہو گیا ہوں ان پیجز میں جو مجھے ایک کتاب دی گئی ہے کہ میں نے وہی پڑھانا ہے, تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ میں وہ چینج نہیں لا سکتا. تو ٹیچر مسٹ بی اے ٹیچر. ابھی تک کتنے جو طلباء و طالبات جو ہیں وہ آپ کے جو شاگرد مختلف فیلڈ میں ترقی کر چکے ہیں؟ اچھا, میرا پڑھانے کی جو ایج ہے نا وہ ماشاءاللہ ٹائم سپین کافی ہو گیا, مجھے 23 ایئرز ہو گئے. 23. اور میری گڈ لک یہ ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ کالج کے لیول پہ پڑھایا, یعنی میں نے انٹر کو ہی پڑھانا شروع کیا تھا اپنی بڑی ابتدائی عمر میں, 18 سال کی عمر میں. اور اس وقت یہ تھا کہ تب سے لے کے آج تک اگر میں کاؤنٹ کرتا ہوں تو اباؤٹ 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں جن سے میرا انٹریکٹ ہوا ہے, جن کو میں نے پڑھایا. ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے جگہوں پر, فوج میں کیپٹن بریگیڈیئر تک چلے گئے ہمارے بچے, FIA میں چلے گئے ہیں, اور پولیٹکس میں بھی اچھی جگہ پہ چلے گئے ہیں, وکالت میں بڑی اچھی جگہ پہ, ایون ججز بھی ہیں کچھ نہ کچھ. تو اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر. اور میرا خیال یہ ہے بینگ اے ٹیچر کہ ٹیچر کی سب سے بڑی سیلری یہ ہوتی ہے, یہ جو آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں یہ تو چلو ایک فارمیلٹی ہے اور یہ ایک ضرورت ہے. اصل ہماری سیلری اس دن پوری ہوتی ہے جس دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا فلاں بچہ جو ہے فلاں جگہ پہ چلا گیا, اور وہ چیز ہماری سب سے بڑی. ایک ہوتا ہے کتابی باتیں, ساری کتابیں پڑھ کے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, ٹیچر کو یہ کرنا چاہیے. ایک ہوتی ہے انسان نے زندگی گزاری ہوتی ہے, اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. وہ آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ٹیچر ہے تو اس کو آج بھی بہت ریسپیکٹ ملتی ہے. میں آپ کو بائی گاڈ کہتا ہوں 20,000 میں مجھے اپنے ایک اسٹوڈنٹ پہ, میل یا فیمیل, بوائز یا گرلز, ایک اسٹوڈنٹ پہ شکوہ نہیں کہ وہ میری عزت نہیں کرتے. ایک اسٹوڈنٹ پہ میں نے کبھی اپنی لائف میں یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ بدتمیز ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ بدتمیز نہیں ہوتا. صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں. آپ 40 منٹ پورے کرنے نہیں آئے, آپ اس کو کچھ دینے آئے ہیں. مجھے ایک بڑے اچھے میرے کولیگ تھے انگلش کے, سر قاسم, مجھے یاد ہے اچھی طرح, یہاں لاہور میں مغل پورہ میں. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے بہت حسد ہے. تو میں تھوڑا الرٹ ہوا, میں نے کہا سر خیریت ہے؟ کہنے لگے سر ہم انگلش پڑھاتے ہیں, حالانکہ بات یہی ہے کہ لوگ انگلش کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں یا اس کے لیکچر جو ہے وہ بڑے غور سے سنتے ہیں. میرا آپ کے بعد لیکچر ہوتا ہے تو ہمارے لیکچر میں آدھا لیکچر آپ کی باتیں ہوتی رہتی. تو میرا نچوڑ یہی ہے کہ ٹیچر اگر ٹیچر ہے وہ بچے کو بتا دے کہ میں آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں, میں سیلری نہیں لینے آیا, میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں سیلری آپ کی روم سے, کلاس روم سے باہر ہوتی ہے, آگے جو بھی ہے وہ آپ ہیں. اب میں نے کبھی اپنی کسی اسٹوڈنٹ کی کمپلین نہیں کی, نہ ان کے پیرنٹس کو, نہ ان کے ایڈوائزرس کو, نہ ان کے پرنسپلس کو. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کلاس میں ہوں تو یہ میرا کام ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. میں بے شک اس کے پاؤں پکڑوں, میں بے شک اس کو جوتے ماروں, لیکن یہ ہے کہ بینگ اے ٹیچر. اب آپ یہ بات بھی سن کے حیران ہوں گے, میری گڈ لک ہے کہ میں نے کالج لیول پہ پڑھایا, میں نے کبھی اسٹوڈنٹ کو مارا بھی نہیں. زبان دیکھیں سر, آج سائنس کیا کہتی ہے, قرآن نے, اسلام نے تو بہت پہلے کہا تھا, سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز آواز ہے, جو آپ کے پاس ہے, میڈیا آپ کے پاس, یہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ چیز ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اسٹرانگ چیز دی ہے, پھر آپ چھڑی پکڑتے ہیں, پھر آپ دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یعنی پھر گورنمنٹ صحیح کہتی مار نہیں پیار. ہاں جی, وہ صحیح ضرور کہتی ہے, لیکن وہ فطرت کے اصول کے تھوڑا خلاف ہو گیا. فطرت کا اصول یہ ہے کہ مار بھی پیار بھی. ہاں, جہاں پہ کچھ پنشمنٹ کی ضرورت ہے وہاں ہونی چاہیے. سر آپ دیکھیں سب سے زیادہ رحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے جنت ہی نہیں صرف بنائی, اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی. یہ انسان سزا و جزا دونوں, جب انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں تو ہاؤ مے اٹ پاسبل کہ میں صرف ایک وے میں چلتا جاؤں. مجھے اچھا بھی کرتا ہوں, میں برا بھی کرتا ہوں, تو مجھے دونوں چیزوں کے ساتھ چلنا ہوگا. بہت شکریہ حافظ صاحب. ہم نے کوشش کی ہے کہ حافظ صاحب کے تھرو ہم اساتذہ کرام کو ایک پیغام دیں, میسج دیں, اور آج ہم ان کے پاس تشریف لائیں اور ان سے بہت ساری باتیں سیکھیں بھی اور آپ تک پہنچائیں بھی. ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں. تب تک نعیم دیرت کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.